بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ یہ جو تھکن کا احساس ہے یہ کیوں ہوتا ہے، تھکن کیوں محسوس ہوتی ہے۔ دوستو، تھکن دراصل ایک احساس کا نام ہے جو انسان کو دماغ کے مقام پر محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دماغ کے مقام تک سگنل جسم کے کون سے سسٹم سے پہنچتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں تھکن کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ تو سمپل آرگنوپیتھی کے تھیوری کے مطابق تھکن کی 3 قسمیں ہیں، جس میں سب سے پہلی قسم یہ ہے اعصابی تھکن۔ اس میں اعصابی تحریک ہوتی ہے اور اعصاب جو ہیں وہ حد سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے سٹریچ میں ہوتے ہیں، تناؤ کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ کام کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، تو دماغ کے مقام کے سگنل جب دماغ کے مقام پر رک جاتے ہیں تو تب اعصابی تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہماری عضلاتی میسکولر سسٹم کی جو تھکاوٹ ہے، عضلاتی تھکن۔ تو جب عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو ہمارے جسم کا جو نروس سسٹم ہے اس کے اندر تحلیل پیدا ہو جایا کرتی ہے، ضعف پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ اپنی اس تحلیل اور ضعف کی پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ جب کمزور ہو جاتے ہیں، نروس سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو تب جو عضلات اس کے مقام سے یہ جو سگنلز جاتے ہیں اس پہ دماغ کے مقام تک، اعصابی تھکن کے اعصابی ضعف کے سگنلز جب دماغ کے مقام تک جاتے ہیں تو دماغ جو ہے وہ آگے انسانی جسم کے اندر تھکن کا احساس جو ہے وہ دلاتا ہے انسانی باڈی کو۔ اور اسی طرح جب غدی تحریک ہوتی ہے، جب غدد کے مقام پر تحریک ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، سکیڑ ہوتا ہے، انقباض ہوتا ہے، تو اس وقت جو عضلات ہیں وہ ضعف کی حالت میں چلے جاتے ہیں، جو عضلات ہیں وہ ضعف کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو عضلات کا ضعیف ہونا، ضعف کا پن، کمزور ہو جانا، تحلیل ہو جانا، چونکہ ہم جتنی قسم کی جسم کے اندر جتنی حرکات کرتے ہیں نا اس کو کنٹرول تو دماغ کرتا ہے، لیکن وہ حرکات ہمارے مسکولر سسٹم کے بل بوتے پر ہوتی ہیں۔ اس پہ جو حرکت کرتے ہیں وہ سارے مسکولر سسٹم ہوتا ہے جو دماغ کے کمبینیشن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو جب عضلات ضعیف ہو جاتے ہیں تو جسم کے اندر ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہتی، دماغ سگنلز دیتا بھی ہے تو ہمارے حرکات کا جو ربط ہے وہ اس میں تسلسل نہیں رہتا، تو اس کا نام جو ہے وہ عضلاتی تحلیل سے تھکاوٹ ہم کہتے ہیں۔ تو جب غدد جو ہیں ان کے اندر تحلیل واقع ہوتی ہے، اعصاب کی تحریک جس کو ہم نے پہلے نمبر پر بیان کیا تھا، تو اس میں غدد میں چونکہ تحلیل ہو جاتی ہے، اعصاب سٹریچ میں ہوتے ہیں، غدد تحلیل میں ہوتے ہیں، وہ سیکریشنز پوری پیدا نہیں کر پاتے، جسم کا تغذیہ نہیں ہوتا، اعصاب کا تغذیہ نہیں ہوتا، عضلات کا تغذیہ نہیں ہوتا، تو یہ افراط و تفریط کے نتیجے میں جو ہے وہ غدی تحریک میں بھی تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تھکن 3 قسم کی ہیں: اعصابی تھکن، عضلاتی تھکن اور غدی تھکن، اور فارمولیشن اس کی وہی ہے، فارمولہ اس کا وہی ہے، اس کے علاج کا جو تھیوری ہے، جو فلسفی ہے وہ وہی ہے کہ اگر آپ اعصابی تحریک میں تھکن محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اعصاب کی تحریک ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کے عضلات میں تسکین ہے، عضلات میں رطوبات کا اجتماع ہے، عضلات جو ہیں وہ بالکل ناکارہ ہو چکے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے عضلات کو جگانا ہے، آپ نے عضلاتی تحریک پیدا کرنی ہے، تو آپ کی جو اعصابی تھکن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی عضلاتی جو ہے تحریک ہے تو آپ کے غدد میں تسکین ہوگی، غدد سوئے ہوئے ہوں گے تو آپ نے غدد کو جگانا ہے تو آپ کی یہ تھکن دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کی جو ہے وہ غدی تحریک ہے تو تب اعصاب سویا ہوا ہے، اعصاب میں رطوبات کا جمع، جو نروس سسٹم ہے وہ سارے کا سارا سست ہو چکا ہوا ہے، آپ نے اس کو جگانا ہے تو آپ کی یہ تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بارہا ہم نے آپ کو فارماکوپیا میں اس کے نسخہ جات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنسرن ہو، اگر کوئی نسخہ جات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سرچ کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ نسخہ جات وہاں پر موجود ہیں، یا ہمارے
سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے مختلف قسم کے نسخہ جات اور بیماریوں کے علاج کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے تیار شدہ میڈیسن کورسز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ ہم سے ذریعہ وی پی پارسل TCS منگوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔